جی وہ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور یورپ میں بھی پھیل رہا ہے اور پاکستان میں انٹیریئر میں بھی الحمدللہ لوگ اسلام کی طرف محبت سے مائل ہو رہے ہیں۔ تو اب اسلام کا راستہ روکنے کے لیے مختلف ہیلے ہتھ کنڈے یا سازشیں کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے دو چار کیسز کو بنیاد بنا کر اس کو جسٹیفیکیشن کے طور پر میڈیا میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس پر ساری دنیا کا میڈیا وہ اپنی کوششیں صرف کرتا ہے اور پھر فورس کنورجن ایک بل پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس بل میں بہت سی چیزیں وہ اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ جو ہیں وہ خلاف ہے۔ مفتی صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، جیسے 18 سال سے کم عمر کا کوئی آدمی اسلام قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس پر قانون بنائیں گے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یا جتنے صحابہ بچپن کی حالت میں مسلمان ہوئے، ایون کہ محمد بن قاسم جو سن میں اسلام کا یعنی بنیاد رکھی اور ہم سن کو باب الاسلام کہتے ہیں، ان کی عمر 17 سال لکھی ہے۔ تو یعنی ہم اسلام کی ایک بہت بڑی عمارت کو ڈیمیج کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، میں اس پہ فضل بھائی اسی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی میں ایک سوال کر رہا ہوں۔ جی یہ جو اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ لوگ پٹیشن نہیں دائر کر سکتے؟ ماشاءاللہ اتنے سارے ہمارے علماء کرام ہیں اور اچھی خاصی ہماری جماعتیں ہیں جو اس پہ کام کرتی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس پر پٹیشن درج کرائیے ہائی کورٹ کے، جب سندھ کی گورنمنٹ نے یہ قانون کیا پاس کیا، ہم فوراً ہائی کورٹ گئے۔ ابھی یہ پٹیشن پڑی ہوئی وہاں، اچھا پڑی ہوئی، ہم فوراً اس کو چھوڑا نہیں۔ ہم تمام مسالک کی طرف سے اس پر ایکشن ہوا، کاروائی ہوئی اور تبھی تو اس کو ابھی تک امپلیمنٹ ہونے نہیں دیا۔ اچھا، نمبر ایک۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بلکہ اسمبلیوں میں اس پر آوازیں اٹھی اور وہ پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا گیا ہے، ہم نے خود اس پر جمعے پڑھائے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس میں دوسری شرط یہ کہ وہ 21 دن تک اس کو سیف ہاؤس میں رکھا جائے گا۔ سنیں، مفتی صاحب کی بات ہے، اگر وہ 2 دن کے اندر مر گیا اور بغیر کلمے کے چلا گیا تو گویا کہ آپ تو اسلام کا دروازہ بند کر رہے ہیں، بلکہ جو اسلام خوشی سے قبول کر رہا ہے آپ اس کو روک رہے ہیں۔ 2 باتیں۔ پھر ان 21 دن سیف ہاؤس میں رکھ کر اس کو اس کے مذہب کا لٹریچر دیا جائے گا، اس کے مذہب کا جو پادری ہوگا اس کو اس کے پاس کنونس کرنے کے لیے بٹھایا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ جی۔ یعنی وہ اس کی مائنڈ گرومنگ کرے گا، وہ برین واش کرے گا اور وہ کسی طرح اس کو اسلام سے روکے گا۔ پھر جو اس کو کلمہ پڑھائے گا اس کو سزا دی جا رہی ہے، جو اس کے ساتھ ہیلپ کرے گا، اس کے ساتھ مطلب سہولت اس کو فراہم کرے گا، اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ اب اگر آپ اس کو پورے سیناریوں میں دیکھیں، انٹیریئر سندھ میں ہم نے خود فلاحی کام کیے، بہت سے علماء کرتے ہیں، وہاں پر سلیوری ٹو فریڈم کا ایک سسٹم اور کانسیپٹ ہے۔ ہاریوں نے غریب لوگوں کو، بڑے بڑے وڈیروں نے غلام بنایا ہوا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ ان کے دادا غلام تھے، باپ غلام ہے، بیٹا غلام ہے، پوتے، ساری نسلیں ان کی غلام ہوگی۔ بالکل۔ تو یہ اصل میں جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی غلامی سے نکل آتے، پھر مساجد اور مدارس میں یا علماء ان کے لیے کچھ کاروبار کا انتظام کرتے، تو ان کی وہ چودراہٹ اور مونوپلی جسے کہتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ تو یہ اصل میں ایک سرکاسٹک لینگویج یا نیگیٹو پرسیپشن اس بنیاد پر ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو میں اپنے میڈیا کے چینل سے اور تمام صحافی حضرات سے بھی یہ گزارش کروں گا، چونکہ ہم آن ایئر ہیں براہ راست، کہ بھائی خدا را اسلام کے خلاف بہت سی چیزیں معرض وجود میں لائی جاتی ہیں، آپ ریسرچ کریں، آپ علماء کو آن بورڈ لیں، آپ علماء کے ساتھ جا کر وہاں کا وزٹ اور سروے کریں، 2-4 کیسز کو بنیاد بنا کر کبھی بھی آپ اسلام کا دروازہ میرے خیال سے بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔